یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا، عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دی کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا، عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دی کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔
فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا، عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دی کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دی کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین
اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا، عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا، عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دین کا گوہر ہے،
شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا، عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یکم محرم الحرام قمری سال کا پہلا دن امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کے اس عظیم سپوت پر ابو لولو فیروز نامی ملعون نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خنجر سے حملہ کیا تھا۔ فتوحات، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، روحانیت، تقوی اور بصیرت، یہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ ہجرت نبوی کے بعد 20 افراد کے ہمراہ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز کا اعلان کیا اور کہا عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں ایران اور روم کو شکست دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور میں عراق، شام، دمشق، حمص، آذربائیجان، مصر سمیت درجنوں علاقوں میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا گیا۔ اسلام کی شوکت صدفے دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکموں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ 27 ذی الحج کو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام العدل اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ابدی نیند جا سوئے۔ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔